اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کی سیریز اب شروع کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی ووکیبلری کو دیکھا تھا۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم چیز دیکھی گی، وہ ہے اوزان۔ اوزان کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے پہلی جو سیریز تھی ہماری سنا، اس میں ہم نے اکبر، رحیم، رحمان، اس میں اوزان کا ایک انٹروڈکٹری ٹاک دیکھی تھی۔ میں ٹیچر ٹریننگ فرم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ لیفٹیننٹ کرنل راشد۔ اوزان کو سمجھنے کے لیے ہم نے رائمنگ ورڈز کو دیکھا تھا کہ جس کے آخر میں ایک سیم ساؤنڈ آتی ہے، اور ایڈجیکٹیوز کو ہم نے سمجھا تھا۔ ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے لفظ اکبر، رحیم اور رحمان پڑھا تھا، اب اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ کیا تھا۔ کا با را 3 حروف سے کبر بنا، جس کا مطلب بڑا ہے۔ کبر میں اگر ہم نے فیور ایڈ کرنا ہے سب سے زیادہ کا، یعنی نیا لگا، ہم کہتے ہیں کہ ایک تو طریقہ ہے کہ ہم سب سے بڑا کہیں، سب سے زیادہ کبر والا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا اس کے لیے کوئی خاص لفظ اگر بنانا ہو تو وہ کیا ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم شروع میں الف ایڈ کریں گے، ایک خاص ترتیب میں حرکات ایڈ کریں گے، یعنی الف کے اوپر زبر لگا کے حمزہ بنا دیں، کاف کے اوپر سکون ڈالیں گے، با کے اوپر زبر اور را کے اوپر پیش، تو ہمارے پاس اکبر بن جائے گا۔ تو ہم سب سے بڑا کہنے کی بجائے یا سب سے زیادہ کبر والا کہنے کی بجائے ہم اکبر کہہ دیں تو معنی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رحم ہے۔ اب رحم میں ہم فلیور ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لگاتار رحم کرنے والا۔ اب اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کوئی ایک لفظ ہمیں پتا ہو۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے پاس ترتیب کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے حرف یا ایڈ کریں گے، یعنی چوتھا ترتیب کے لحاظ سے چوتھا حرف، سیکوینس میں چوتھا فورتھ جو حرف ایڈ ہوگا وہ یا ہوگا، اور ایک خاص ترتیب میں ہم اس کے اوپر زبر، زیر، سکون اور پیش لگا دیں گے تو ہمارے پاس لفظ آ جائے گا رحیم۔ تو لگاتار رحم کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم رحیم کہہ دیں تو ہمارے معنی بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح رحم سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شدت کا فلیور آئے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، آخر میں الف نون ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، حرکات ڈالتے ہیں، یعنی را کے اوپر زبر، ہا کے اوپر سکون، میم کے اوپر زبر اور الف نون ایڈ کر دیں گے۔ الف کے جو ایڈیشنل حروف ہیں، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، جبکہ نون کے اوپر پیش ہوگا تو رحمان بن جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ 3 حروف اپنے معنی بھی رکھتے ہیں، اور ان معنی کے ساتھ ہم ایڈیشنل فیور لگانے کے لیے ہم کچھ ترتیب بناتے ہیں، جس میں کچھ حروف اور حرکات کی ایک خاص ترتیب میں ہم ایڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس نئے حروف بن جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں لفظ آتا ہے مغضوب، مغضوبی علیہم۔ اب اس کو سمجھتے ہیں یہ کیسے بنا، غضب سے مغضوب بنا، کیسے بنا؟ تو ہمارے پاس 3 حروف ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، غضب، ظلم و قتل۔ اب اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر فلیور آ جائے، جس پر غضب، یعنی کسی شخص کے اوپر غضب ہوا تو اس کو ہم کیا کہیں، مغضوب۔ جس پر ظلم ہوا اس کو مظلوم، جس کا قتل ہوا اس کو ہم مقتول کہتے ہیں۔ اب یہ کیسے بنا، غضب، ظلم اور قتل سے مغضوب، مظلوم اور مقتول؟ تو ہم نے دیکھا کہ شروع میں ہم نے میم ایڈ کیا، اور چوتھا سیکوینس میں چوتھا حرف واو ایڈ کیا، اور پلس ہم نے اس کے اوپر ایک خاص ترتیب میں حرکات لگائی، جیسے میم کے اوپر زبر جو ایڈیشنل حرف تھا، پھر جو دوسرا حرف ہے اس کے اوپر سکون، تیسرے حرف کے اوپر پیش، واو جو کامن ورڈ تھا اس کے اوپر سکون، اور آخری حرف کے اوپر پیش۔ تو ہمارے پاس مغضوب، مظلوم، مقتول۔ تو جس پر غضب ہوا اس کو اتنا بڑا لفظ الفاظ، اتنے زیادہ الفاظ کہنے کے اگر ہم مغضوب کہہ دیں تو ہمیں پتہ چلے گا مغضوب کا مطلب ہے جس پر غضب ہوا۔ اس طرح جس پر ظلم ہوا کہنے کے اگر ہم مظلوم کہہ دیں تو ہمیں معنی کلیئر ہو جائیں گے۔ مقتول سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی شخص ہے جس کا قتل ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب سوال ہے کہ اس چیزوں کو یاد کیسے رکھا جائے، تو یہاں ہم اب اس کو سمجھیں گے۔ راہمین، اس سے بنا رحم، رحم سے ہم نے دیکھا 4 الفاظ بنے، ارحم، رحمان، رحیم، مرحوم۔ اس میں اوریجنل جو رحم ہے وہ معنی مینٹین رہا۔ اس طرح کاف بارا سے کبر، اس سے ہم نے 2 الفاظ بنائے، اکبر، کبیر۔
غین ज़ाद बाद से गजब, उससे हमने दो अल्फाज बनाए एडिशनल, गजबान मकजूब। रॉ जी मीम रजम धुतकारा हुआ, उससे हमने रजीम, रजम से रजीम बनाया। ठीक, तो हमने देखा कि ओरिजिनल अल्फाज जो थे, हरूफ थे, जो कि तीन थे, इनसे हमने मुख्तलिफ अल्फाज बनाए। ये जो तीन हरूफ का मजमूआ है, ये इश्तराक है, या तीन मुश्तरक हरूफ मिलकर बामायनी का लफ्ज बनाते हैं, इसको हम मादा कहते हैं। यानी मादा एक ऐसा लफ्ज है जो, जैसे हम कहते हैं ना कि आटा जो है, आटे से हम पराठा भी बना सकते हैं, यानी फ्लेवर ऐड हो गया आटे के अंदर। आटे से हम दाल वाली रोटी भी बना सकते हैं, आटे से हम आलू वाली रोटी भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो मादा बेसिकली ओरिजिनल डोव है, ओरिजिनल मटेरियल है। रहम, किबर, गजब, रजम, ये तीन हरूफ पर मुश्तमिल अल्फाज हैं, इसको हम मादा कहेंगे। इससे फिर हम मजीद नए अल्फाज बना सकते हैं, लेकिन वो जो उसका आटे का अपना जायका है वो मेंटेन रहेगा, और एडिशनल जायका, दाल का पराठा बनाए दे, आलू का पराठा बना लें, साग का पराठा बना लें, किसी भी चीज का पराठा बना लें, तो उसका फ्लेवर एडिशनल होगा। उसके लिए हमें एडिशनल कुछ हरूफ और हरकत की तरतीब चाहिए होगी। ठीक है कि, आई रिपीट, मादा कहते हैं तीन हरूफ पर मुश्तमिल ऐसे अल्फाज को जिसके मायनी भी हों और उनसे मजीद अल्फाज बना सकें, लेकिन वो अल्फाज जो हैं अपना ओरिजिनल मायनी मेंटेन रखेंगे और एडिशनल फ्लेवर रखे लेकर आएंगे। ठीक, उर्दू अरबिक में आप देखिए ये अल्फाज सब इस्तेमाल होते हैं, कभी हमने इस अंदाज से उर्दू में देखा नहीं। अरबिक में क्योंकि हम ग्रामर को काफी फोकियत देते हैं, तो इसलिए हम अब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन अल्फाज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें कि रहम से अरहम बनाया, तो सबसे ज्यादा रहम वाला, किबर से सबसे ज्यादा किबर वाला, उसके लिए अकबर बना। तो अरहम और अकबर के लिए हमने क्या बेसिकली ऐड किया, अलिफ ऐड किया, और एक खास तरतीब में हमने हरकत ऐड की। ठीक है कि नहीं, तो सबसे ज्यादा का फ्लेवर आ गया रहम और किबर में। इसी तरह अगर हम रहम से में के अंदर लगातार का फ्लेवर ऐड करना चाहें, किबर के अंदर लगातार का फ्लेवर ऐड करना चाहें, तो हम क्या करेंगे कि जो तीसरा हर्फ है या, वो ऐड करेंगे, खास तरतीब में उसकी हरकत लगाएंगे, तो हमारे पास अल्फाज बन जाएंगे रहीम, कबीर, यानी लगातार रहम करने वाला, लगातार बड़ाई वाला। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि रहम के अंदर शिद्दत का फ्लेवर आए, गजब के अंदर भी शिद्दत का फ्लेवर आए, तो हम क्या करेंगे कि अलिफ नून आखिर में ऐड करेंगे, एक खास तरतीब में हरकत ऐड करेंगे, तो हमारे पास लफ्ज आ जाएंगे रहमान और गजबान। बहुत ही आसान तरीका है ये किसी भी मादे से नए अल्फाज बनाने का। इसी तरह रहम से मरहूम, किसी पर जो फोत हो गया उस पर अल्लाह रहम करे, उसको हम कहते हैं मरहूम। इस तरह गजब, जिस पर गजब हो उसको मकसूब कहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया बेसिकली, कि शुरू में मीम, चौथा हर वाव, और खास तरतीब में एराब हमने लगा दिए, तो हमारे पास रैम से मरहूम और गजब से मकसूब अल्फाज बने। ठीक है, अब इन चीजों को याद रखना कि अच्छा कहाँ मीम ऐड होना है, कहाँ वाव ऐड होना है, हरकत की तरतीब क्या होगी, उसको समझने के लिए अरबी में बहुत ही आसान तरकीब हमें उन्होंने बताई है, कायदा बताया है, कुलिया बताया है, वो अब हम समझेंगे। हम देखते हैं कि रहम से अरहम अकबर, फिर हमने देखा सबसे ज्यादा का फ्लेवर आ गया, फिर हमने शिद्दत का फ्लेवर देखा रहमान गजबान, लगातार का फ्लेवर देखा रहीम कबीर रजीम, मरहूम का फ्लेवर मखजूब, किसी पर काम होने का फ्लेवर देखा, तो हमारे पास ये अल्फाज आ गए। ठीक है कि नहीं, तो इसका कायदा कुलिया क्या हो, कैसे हम याद रखें कि किबर से लगातार किबर वाला लफ्ज बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, रजम से क्या बनेगा, रहम से लगातार का अगर लफ्ज बनाना चाहते हैं फ्लेवर के साथ तो क्या लफ्ज बनेगा। तो इस चीज को समझने के लिए जो कायदा कुलिया है वो अब हम समझेंगे। याद रखें कि मादा तीन हरूफ पर मुश्तमिल है, तो और इसमें एक शुरू में हर्फ आएगा, फिर दरमियान में आएगा, आखिर में हर्फ आएगा, जाहिर है। तो पहला जो हर्फ आएगा उसको हम फा से ताबीर करते हैं, सेंटर में जो हर्फ आएगा उसको आइन से, और आखिर में जो हर्फ आएगा उसको लाम से। ठीक है कि नहीं, तो इससे हमारे पास लफ्ज बन गया फेल, यानी मायनी है काम का।
تو مادہ تو 3 حروف پر مشتمل ہے، اس کے معنی بھی ہیں اور اس کی خاص ترتیب ہے، مادے کی ترتیب بدلے گی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب را ہا میم کو اگر ہم ہا کو پہلے لیں پھر را کو لائیں اور پھر میم کو رہیں تو یہ لفظ حرم بن جائے گا، پاکی مقدس کے لفظ ہے، تو اس کا معنی بدل گیا۔ تو ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس معنی وہی رہے اور ایڈیشنل فلیور آ جائے، تو اس لیے ہمارے پاس جو حروف کی ترتیب ہے وہ بدلے گی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ را ہمیشہ پہلے آئے گا، ہاں سینٹر میں آئے گا، میم آخر میں آئے گا، رحم، تو ترتیب ہماری مینٹین رہے گی مادے کے اندر۔ اب ہم اس میں زیادہ کا فلیور لانا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہم افعلو، اب اگر افعلو آپ یاد رکھنے تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الف پہلے آئے گا، الف کے اوپر زبر آئے گا، وا کے اوپر حمزہ آئے گا، ان کے اوپر زبر آئے گا، لام کے اوپر آپ افعلو یاد کر لیں بس۔ اب افعلو سے رحم کے اندر سب سے زیادہ کا اگر آپ فلیور لانا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ارحم۔ کبر میں سب سے زیادہ کا فلیور آنا چاہیں گے تو اکبر۔ اسی طرح اگر ہم شدت کا فلیور آنا چاہتے ہیں تو ہم ایک لفظ یاد رکھیں گے فعلان، یعنی الف نون آخر میں ایڈ ہوگا، ایک اس کے حرکات کی ترتیب ایک خاص انداز میں ہوگی، لیکن نہ تو ہمیں الف نون یاد کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں حرکات کی ترتیب یاد کرنے کی ضرورت ہے، صرف فعلان کا وزن آپ یاد رکھ لیں۔ تو فعلان کا وزن یاد کر لیں تو رحم میں اگر شدت سے رحم کرنے والا ہے تو ہمارے پاس فعلان کے وزن میں کیا آئے گا؟ رحمان۔ شدت سے غضب کرنے والے کے لیے کیا آئے گا؟ غضبان۔ لگاتار کا فلیور ایڈ کرنا ہے تو آپ فعیل کا لفظ یاد کر لیں، شدت لگاتار رحم کرنے والا رحیم، لگاتار کبر بڑائی بیان کرنے والا کبیر، لگاتار دھتکارا ہوا رجم کیا ہوا رجیم۔ اسی طرح کسی کے اوپر کوئی کام ہو اس کے لیے مفعول کا وزن ہے، مفعول میں کسی پر رحم ہو تو مرحوم، کسی پر غضب ہو تو مغضوب۔ ہمارے پاس یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں اوزان۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، مادہ ہے 3 حروف پر مشتمل، مادے میں جو 3 حروف ہیں وہ اپنی ترتیب مینٹین رکھیں گے، یعنی پہلا جو حرف ہے وہ پہلے ہی آئے گا، وہ دوسرے یا تیسرے پہ تک چینج نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم حروف کی ترتیب چینج کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ تو مادہ تو اپنا معنی مینٹین رکھتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے پاس 3 حروف پر مشتمل الفاظ جس کے معنی ہو اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ اس سے ہم تمام جو الفاظ بنتے ہیں عربک میں وہ اردو میں بھی اسم و فعل وہ 3 حروف سے ہی بنتے ہیں۔ تو اس مادے کو اگر ہم مزید کوئی فلیور دینا چاہیں تو اس کے لیے ہم کلیہ یاد رکھیں گے، افعلو، فعلانو، فعیلو، مفعول، اور بھی بہت سارے اوزان ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا رائمنگ ورڈ تو صرف آخر میں ساؤنڈ دیتا ہے، لیکن رائمنگ ورڈ میں ہر لفظ کا معنی مختلف ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ ہمارے پاس مادہ اپنا مینٹین رکھے گا معنی، اور اس میں ایڈیشنل فلیور آ جائیں گے۔ افعلو میں فلیور کیا آئے گا؟ سب سے زیادہ کا۔ فعلان کے وزن پر اگر آپ کو کوئی لفظ ملے تو اس میں شدت کا فلیور آئے گا۔ فعیل کے وزن میں اگر کوئی لفظ ملے تو لگاتار کا فلیور آئے گا، جیسے رحیم، کبیر، رجیم، لگاتار رحم کرنے والا، لگاتار بڑائی والا، لگاتار دھتکارا ہوا۔ مفعول کے وزن پہ اگر لفظ آئے گا تو آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے تو وہ مفعول کے وزن پہ ہوگا، جیسے مرحوم اور مغضوب۔ یہ اوزان سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ کے لیے الفاظ کے معنی سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ تو یہ بہت ہی سائنٹیفک زبان ہے عربک کی، اور الحمدللہ یہی چیز ہماری اردو میں بھی آئی ہے۔ تو اگر میں اسپیشلی ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں، اس طرح ان کے لیے ان کی وکیبلری میں اضافہ بھی بڑے آسانی سے ہو جائے گا، اور نماز میں اور قرآن پاک کے ترجموں میں ہم یہ آسانی ہوگی کہ اگر آپ مادے کو پہچان لیں اور وزن کو جانتے ہوں تو آپ اس مادے کے معنی کو اس وزن کے مطابق اس کا فلیور ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ابھی ہم نے اوزان دیکھے، ہم نے 5 اوزان دیکھے: فعل، افعل، فعلان، فعیل اور مفعول۔ اور نماز میں ہم اب دیکھ لیں تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، افعلو کے وزن پہ اکبر ہوا ہے،
ہم نے تسمیہ میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان شدت سے رحم کرنے والا اور رحیم لگاتار رحم کرنے والا۔ تعوذ میں ہم نے دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو رجیم فعیل کے وزن پہ آیا جس میں لگاتار ہے کہ شیطان بیسیکلی لگاتار دھتکارا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں مغضوب آتا ہے، یعنی کوئی قوم ہے جس پر غضب نازل ہوا، یہ مفعول کے وزن پہ آیا۔ تو یہ اوزان ہے، اوزان بہت زیادہ ہیں گرامر عربک میں، اور اردو میں بھی ہم یہی اوزان اپلائی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ان مختلف اوزان کو اپلائیڈ گرامر کے پورشن میں پڑھتے رہیں گے۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، تو برائے مہربانی 03344211060 پر آپ وائس میسج یا SMS کر کے آپ اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں، تو کہ انشاءاللہ میں اپنی کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں۔ ٹیچرز ٹریننگ فرم کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں یہ ویڈیوز بھی ڈالی گئی ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ دیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہلے ہم نماز سے شروع کریں، نماز کے بعد ہم جو ہمارے پاس اسکولس کے اندر جو اسلامیات کی کتابیں اس میں جو آیات ہیں اس کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔